وارن بفٹ دنیا کے نامور سرمایہ کار ہیں۔ یہ امریکہ کے شہر اوماہا میں رہتے ہیں۔ یہ امریکہ کی 9 بڑی کمپنیوں کے چیئرمین، CEO یا سربراہ ہیں۔ یہ 2000 سے دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آ رہے ہیں۔ یہ غریب والدین کی اولاد تھے۔ سرمایہ کاری جینز میں تھی۔ بچپن میں بچوں کو کوکا کولا کی بوتلیں سپلائی کرنا شروع کی اور پھر کبھی بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ اس وقت $74 ملین کے مالک ہیں، لیکن دولت کے باوجود سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 5 کمروں کے پرانے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ انہوں نے 1978 میں خریدا تھا۔ یہ گھر کا سارا کام خود کرتے ہیں۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی کافی شاپ ہے۔ صدر اوباما ہو، بل گیٹس ہو یا پھر کسی دوسرے ملک کا سربراہ، کاروباری شخصیت یا راک سٹار، جو بھی شخص وارن بفٹ سے ملنا چاہتا ہے وہ ان سے وقت طے کرتا ہے اور اس کافی شاپ میں آ جاتا ہے۔ وارن بفٹ طے شدہ وقت پر یہاں آتے ہیں، اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور وقت ختم ہونے پر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت امریکہ اور دنیا میں 2 تحریکیں بھی چلا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسے 100 ارب پتی لوگوں کا کلب بنانا چاہتے ہیں جس کے تمام ممبرز انتقال سے قبل اپنی 3/4 دولت خیرات کر دیں۔ یہ دولت دنیا بھر میں فلاح عامہ، صحت، تعلیم اور ریسرچ پر خرچ ہو۔ یہ ہر سال بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو خیرات دیتے ہیں۔ وارن بفٹ نے 2014 میں $2.8 بلین بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کو دیے۔ یہ امریکہ میں امیر لوگوں کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے جیسی تحریک بھی چلا رہے ہیں۔ امریکہ میں سرمایہ کاروں کو ٹیکس مراعات حاصل ہیں۔ وارن بفٹ ان مراعات کے خلاف ہیں۔ یہ کہتے ہیں میرے مینیجر میرے مقابلے میں زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ معاشرے کے ساتھ ظلم ہے۔ حکومت کو امیروں پر زیادہ ٹیکس بڑھانا چاہیے اور غریبوں پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا چاہیے۔ وارن بفٹ دنیا کے ان چند لوگوں میں بھی شمار ہوتے ہیں جنہوں نے انسانی ذہن کو بے تحاشا متاثر کیا۔ یہ صوفی منش ہیں۔ آپ صوفیہ کرام کے طرز زندگی کا مطالعہ کریں، اس کے بعد وارن بفٹ کی شب و روز کا تجزیہ کریں تو آپ کو دونوں میں بے شمار مشترک عادتیں ملیں گی۔ اور یہ ارب پتی ہونے کے باوجود ذہنی، روحانی اور جسمانی لحاظ سے صوفی ہیں۔ یہ ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں، ذاتی زندگی میں کنجوس ہیں، خوراک، کپڑوں اور گاڑیوں پر رقم ضائع نہیں کرتے۔ یہ تعیشات سے بھی پاک ہیں، نمود و نمائش کے خلاف ہیں، دولت کے اسراف کو گناہ سمجھتے ہیں، ریسٹورانوں سے صرف اتنا کھانا خریدتے ہیں جتنی انہیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن ضرورت مندوں کے لیے ان کا دل انتہائی کھلا ہے۔ آپ پورے عالم اسلام سے کوئی ایک ایسا رئیس شخص دکھا دیجیے جو ہر سال اربوں ڈالر چیریٹی کرتا ہو، جبکہ وارن بفٹ ہر سال یہ کرتے ہیں۔ یہ چیریٹی کرتے وقت مذہب، نسل اور ملک سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ ان کی دولت دنیا کے 245 ممالک کی ضرورت مندوں کے کام آتی ہے اور یہ ان کے انتقال کے بعد بھی کام آئے گی، مگر یہ دولت اور ان کا طرز زندگی ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع سرمایہ کاری اور دولت کے بارے میں ان کا فلسفہ حیات ہے۔ وارن بفٹ نے نئے سرمایہ کاروں، خوشحال زندگی گزارنے کے خواہش مند مڈل کلاسوں اور آمدنی میں اضافہ کے متمنی لوگوں کے لیے 6 اصول وضع کیے ہیں۔ یہ 6 اصول وارن بفٹ کی کامیابی کے گر ہیں۔ یہ گر دنیا کے عظیم سرمایہ کار فلاسفر کی کاروباری زندگی کا نچوڑ ہے۔ میں یہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ گر آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وارن بفٹ کا پہلا گر آمدنی سے متعلق ہے۔ ان کا کہنا ہے انسان کو کبھی ایک ذریعہ معاش پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا سورس آف انکم ہونا چاہیے۔ میں وارن بفٹ کے اس نقطے سے اتفاق کرتا ہوں۔ دنیا میں ہر وہ شخص معاشی دباؤ کا شکار رہتا ہے جس کی آمدنی کا ذریعہ ایک ہوتا ہے۔ آپ نوکری کرتے ہوں یا کاروبار، آپ روزانہ اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نوکری، کوئی کاروبار مستقل نہیں ہوتا، چنانچہ آپ جب بھی کسی ایک ذریعے پر انحصار کریں گے تو آپ پر دباؤ ضرور آئے گا۔ چنانچہ آپ کو آمدنی کے 2 سے 3 مختلف ذرائع پیدا کرنے چاہیے۔ آپ اگر میاں بیوی ہیں تو آپ دونوں کو کام کرنا چاہیے اور دونوں کا کام مختلف ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی ایک کا کام یا جاب ختم ہو جائے تو بھی گھر چلتا رہے۔ دنیا کا بہترین ماڈل کام، بزنس اور سرمایہ کاری ہے، یعنی اگر گھر کا ایک فرد جاب کرتا ہے تو دوسرے فرد کو کاروبار کرنا چاہیے اور یہ دونوں جو کما رہے ہیں اس کا ایک حصہ سرمایہ کاری میں لگنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کے 4 بڑے ذرائع ہیں: اسٹاک ایکسچینج، بینک میں ماہانہ یا سالانہ بنیاد پر فکس ڈپازٹ، پراپرٹی میں سرمایہ کاری یا پھر پروفٹ اور لاس کی بنیاد پر کسی کاروباری ادارے میں رقم لگا دینا۔ یہ سرمایہ کاری آپ کے گھر کے اخراجات میں سہولت پیدا کر دے گی، تاہم آپ خواہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی آمدنی کا ذریعہ ایک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے 2 یا 3 سورس آف انکم ہونے چاہیے۔ وارن بفٹ کا دوسرا اصول اخراجات سے متعلق ہے۔ وارن بفٹ کا کہنا ہے آپ کو صرف ضرورت کی اشیاء خریدنی چاہیے، آپ بلا ضرورت رقم خرچ نہ کریں۔ وارن بفٹ مثال دیتے ہیں، میں بے شمار ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو بلا ضرورت اشیاء خریدنے کی عادت میں مبتلا تھے، لیکن انہیں بعد ازاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسی اشیاء بیچنا پڑی جو ان کے لیے انتہائی ضروری اور اہم تھی۔ میں وارن بفٹ کی اس بات پر بھی اتفاق کرتا ہوں، ہم جب بھی کوئی چیز خریدیں ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، کیا یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے یا میں اس چیز کے بغیر گزارا کر سکتا ہوں؟ ہمیں ان سوالوں کے جواب کے بغیر خرید و فروخت کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ عادت اپنا لیں گے تو ہمارے معاشی دباؤ میں کمی آ جائے گی۔ وارن بفٹ کا تیسرا اصول بچت سے متعلق ہے۔ وارن بفٹ کا کہنا ہے دنیا کے زیادہ تر لوگ اخراجات سے بچنے والی رقم کو بچت سمجھتے ہیں، یہ تصور غلط ہے۔ انسان کو چاہیے یہ اسے بچت نہ سمجھے جو خرچ کرنے کے بعد باقی بچ جائے، بلکہ اسے وہ خرچ کرنا چاہیے جو بچت کے بعد باقی بچ جائے۔ یہ کہتے ہیں آپ عملی زندگی میں داخل ہوتے ہی یہ فیصلہ کر لیں
आप अपनी आमदनी का इतने फीसद बचाएंगे। आपके हाथ में जो ही रकम आए, आप सबसे पहले इसमें से बचत अलग करें और बाकी रकम इसके बाद खर्च करें। आप पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ये फार्मूला भी प्रैक्टिकल और कामयाब है। आप आज से इस पर अमल करना शुरू करें। आप 3 माह में इसके नतीजे देखेंगे। वॉरेन बफेट का चौथा असूल सरमायाकारी से मुतालिक है। ये अपनी पूरी सरमायाकार जिंदगी को सिर्फ एक फिक्रे में बयान करते हैं। ये कहते हैं, मैंने कभी अपने तमाम अंडे एक टोकरी में नहीं रखे। ये कहते हैं, आप अपनी बचत को कभी किसी एक सेकंड में ना लगाएं, क्योंकि अगर शुबा बैठ गया तो आपकी सारी सरमायाकारी फंस जाएगी। आप 8 से 10 शोबों की फहरिस्त बनाएं और अपनी बचत इन तमाम शोबों में फैला दें। आपको कभी घाटा नहीं पड़ेगा। वॉरेन बफेट का 5वां असूल रिस्क से मुतालिक है। ये कहते हैं, लोग दरियाओं में अंधाधुंध छलांग लगाने को रिस्क कहते हैं, जबकि ये रिस्क नहीं, खुदकुशी होती है। आप दरिया को दरिया समझे, उसे खतरनाक जाने। आप कभी इसकी गहराई मापने के लिए इसमें पाँव न डालें। वॉरेन बफेट का ये नुक्ता खासा मुश्किल है। शायद इस असूल के जरिए से समझना चाहते हैं, इंसान को अपनी गलतियों से सीखने की बजाय दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। आप खुद रिस्क लेने की बजाय दूसरों के रिस्क से सीखें। आप दरिया की गहराई मापने के लिए खुद दरिया में ना उतरें। आप दरिया के किनारे नस्ब बोर्ड पढ़ लें या फिर दरिया के किसी माहिर से पूछ लें। ये बताना चाहते हैं, हमें जिंदगी में रिस्क लेने से कबल बाकायदा रिसर्च करनी चाहिए, लोगों से मशवरा करना चाहिए और कसरत राय से फैसला करना चाहिए। और वॉरेन बफेट का छठा और आखिरी असूल तवक्कुआत से मुतालिक है। ये कहते हैं, ईमानदारी कीमती तोहफा है। आप सस्ते लोगों से इसकी तवक्को न रखें। मैं वॉरेन बफेट की इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ। हम एतमाद की वजह से 80% धोखे खाते हैं। आप लोगों पर अंधे एतमाद की बजाय सोच समझकर फैसले करें। आप लोगों पर अंधे एतमाद की बजाय सोच समझकर फैसले करें। आप 80% धोखों से बच जाएंगे। हम सरमायाकारी के लिए हमेशा दूसरों पर एतमाद करते हैं। हम लोगों को ज़ाहिरी हुलिये की बुनियाद ईमानदार या बेईमान समझ बैठते हैं और यहाँ से हमारे मुआशी मसाइल शुरू हो जाते हैं। आप दूसरों पर अंधे एतमाद के बजाय ठोक बजाकर सरमायाकारी करें, अपनी तसल्ली करें, कागजी कार्रवाई मुकम्मल करें और वक्त पर किस्तें अदा करें। आपको कभी शर्मिंदगी या परेशानी नहीं होगी। वॉरेन बफेट के ये 6 असूल सिर्फ फलसफा नहीं है, ये इनकी उम्र भर के तजुर्बात की कमाई है। ये वो असूल हैं जिन्होंने मामूली गरीब इंसान को दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स बनाया। हम अगर इन असूलों को रहनुमा मान लें तो हम अरबपति ना भी बने तो भी हम एक खुशहाल जिंदगी जरूर गुजार सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं।